اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان جنت کی کیاریاں ہیں۔ صحیح البخاری اور صحیح مسلم۔ اور اللہ کے اس فرمان سے یقیناً نیک لوگ جنت کے عیش و آرام اور نعمتوں میں ہوں گے، اور یقیناً بدکار لوگ دوزخ میں ہوں گے۔ سورہ انفطار۔ تم یہ نہ سمجھ لو کہ یہ یوم میعاد یعنی قیامت کے دن کے ساتھ مخصوص ہے، بلکہ ابرار یعنی نیک لوگ ہر سہ عالم تینوں جہانوں میں نعیم و جنت میں ہے، اور فجار و بدکار تینوں جہانوں میں جہنم میں ہے۔ اللہ کے لیے تم ہمیں بتاؤ کہ نیکوکار قلب سلیم، سلامتی صدر، معرفت رب العالمین، معرفت باری تعالیٰ اور رضا مندی الہی سے بڑھ کر دنیا کی کون سی لذت اور کون سی نعمت ہو سکتی ہے، اور قلب سلیم کے سوا کوئی عیش ہے بھی؟ خود اللہ تعالیٰ اپنے خلیل علیہ السلام کی مدح و توصیف اور سلامتی قلب کے بارے میں فرماتا ہے، اور نوح کے طریق پر چلنے والوں میں سے ایک ابراہیم تھے، جبکہ صاف قلب کے ساتھ اپنے پروردگار کی طرف آئے۔ سورہ صافات۔ نیز اللہ تعالیٰ انہی کے قول کی نقل فرماتا ہے، جس دن کے مال اور اولاد کچھ کام نہ آئے گی، لیکن فائدہ والا وہی ہوگا جو اللہ کے سامنے بے عیب دل لے کر جائے گا۔ سورہ شعراء۔ اور قلب سلیم وہی ہے جو شرک سے، گل و غش، دھوکہ و فریب سے، حقد و حسد سے، بغض و کینہ سے، حرص و طمع سے، کبر غرور سے، حب دنیا، حب ریاست سے سالم اور محفوظ ہو۔ ایسا قلب ہر آفت، ہر مصیبت و ابتلا سے محفوظ ہے، اللہ تعالیٰ سے دور رکھنے والی باتوں سے محفوظ ہے، اللہ کی خبروں کے خلاف شبہات پیدا ہوتے ہیں ان سے محفوظ ہے، ان شہوات و خواہشات سے محفوظ ہے جو احکام الہی کے خلاف ابھرتی ہیں، اور ان ارادوں سے محفوظ ہے جو مراد الہی کے خلاف اقدام کرنے پر مجبور کرتے ہیں، اور ہر رہزن سے محفوظ ہے جو رشتہ الہی کو توڑ سکتا ہے۔ یہ قلب اور ایسا قلب دنیا میں بھی جنت میں ہے، اور برزخ میں بھی جنت میں ہے، اور قیامت کے دن بھی جنت میں ہے۔ قلب کی سلامتی۔ قلب کی سلامتی 5 چیزوں کے بغیر تکمیل کو نہیں پہنچتی۔ پوائنٹ فرسٹ، شرک سے محفوظ ہو، یہ توحید الہی کے خلاف ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، سنت نبوی کے خلاف جو بدعات ہیں ان سے محفوظ ہو۔ پوائنٹ تھرڈ، اور امر الہی کے خلاف جو شہوات و خواہشات ہیں ان سے محفوظ ہو۔ پوائنٹ فورتھ، ایسی غفلت سے محفوظ ہو جو ذکر الہی سے غافل اور بے خبر کر دے۔ پوائنٹ ففتھ، تجرید توحید، تجرید الہی کے خلاف جو خواہشات و شہوات ہوں ان سے محفوظ ہو۔ ان 5 چیزوں کے علاوہ ایک اخلاص بھی ہے، لیکن یہ ان 5 امور پر حاوی ہے۔ یہ 5 چیزیں اللہ اور بندوں کے درمیان کے حجابات ہیں، اور ہر حجاب کے ماتحت بے شمار اقسام ہیں جو بے شمار افراد اور لاتعداد اشخاص پر مشتمل ہے۔ اسی لیے ہر بندہ اس امر کا محتاج اور ضرورت مند ہے کہ بارگاہ الہی میں اپنے لیے ہمیشہ صراط المستقیم کی ہدایت طلب کرتا رہے۔ بندے جس قدر اس دعا کے محتاج ہیں کسی چیز کے نہیں، اور جس قدر یہ دعا بندوں کے لیے مفید ہے کوئی اور دعا مفید نہیں، کیونکہ صراط مستقیم بہت سے علوم، بے شمار ارادوں اور لاتعداد ظاہری باطنی اعمال اور ترک و اجتناب کے بے شمار امور پر مشتمل ہے جو بندوں پر ہمہ اوقات جاری و طاری رہتے ہیں، اور اس صراط المستقیم کی تفصیلات بندے کبھی نہیں سمجھ سکتے ہیں، کبھی قطعاً نہیں سمجھ سکتے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس قدر تفصیلات بندوں کو معلوم ہوتی ہیں ان سے کہیں زیادہ سے زیادہ بے خبر ہوتے ہیں، اور جو معلوم ہوتی ہیں ان میں سے بھی بہت سی چیزوں پر قادر اور قابو یافتہ نہیں ہوتے، اور پھر بندے
ان چیزوں کا ارادہ کرنے کے بعد ہی بسا اوقات عمل سے قاصر رہتے ہیں، اور اگر عمل کر لیا تو پھر شرائط اخلاص پورے نہیں ہوتے، اور اگر شرائط اخلاص بھی موجود ہیں تو پھر اللہ اور اللہ کے رسول کے مطابق پوری طرح نہیں پائی جاتی، اور اگر اللہ اور اللہ کے رسول کے مطابق بھی موجود ہے تو پھر بندے اس پر ثابت قدم رہتے بھی ہیں یا نہیں۔ یہ تمام باتیں پیش آتی ہیں اور ساری مخلوق لازمی طور پر ان چیزوں سے دو چار ہوتی ہے۔ یہ تمام مواقعات لازمی طور پر پیش آتے ہیں، لیکن کسی کو کم اور کسی کو زیادہ، اور یہ ظاہر ہے کہ انسانی طباع میں جو ہدایت ودیت کی گئی ہے وہ ان تمام چیزوں پر قابو نہیں پا سکتی، بلکہ اگر انسان کو طباع پر چھوڑ دیا جائے تو خود طباع ان چیزوں کی تحصیل و تکمیل میں رکاوٹیں ڈال دیتے ہیں۔ چنانچہ طباع کی کجروی ہے جس نے منافقوں کو غلط راہ پر ڈال دیا۔ طباع کے رجحانات نے ان کو اصل جبلت اور جبلی ظلم و جور کی طرف موڑ دیا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی قضا و قدر اور اوامر و نواہی کو اسی صراط مستقیم پر چلاتا ہے اور اسی کے بموجب بندوں کو دعوت دیتا ہے، اور اپنے بندوں میں جس سے چاہتا ہے اپنی فضل و کرم سے اس صراط مستقیم پر لگا دیتا ہے، اور جہاں صلاحیت پاتا ہے اپنی ہدایت پہنچا دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اس صراط مستقیم اور ہدایت سے محروم کر دیتا ہے، اور یہ سب کچھ عدل و حکمت، صلاحیت و عدم صلاحیت، محل و مقام کے ماتحت کرتا ہے اور اپنی اسی صراط مستقیم کے مطابق کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے امر و حکم سے اپنے بندوں کے لیے قائم کی ہے، اور جس کی طرف پر بنائی حجت و عدل اپنے تمام بندوں کو دعوت دی ہے، اور اپنے فضل و انعام کی روح سے جسے چاہتا ہے اس صراط مستقیم کی ہدایت کرتا ہے، اور عدل و فضل کی روح سے جسے چاہتا ہے اس سے دور پھینک دیتا ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس صراط مستقیم کو پھر قائم کرے گا، اور جنت میں جانے کی راہ یہی صراط مستقیم ہوگی۔ جو بندے دنیا میں اس سے دور رہے وہاں بھی اللہ تعالیٰ اس سے انہیں دور رکھے گا، اور جو اس پر قائم رہے وہاں بھی اللہ تعالیٰ انہیں قائم اور ثابت قدم رکھے گا۔ جو بندے اللہ کے رسول کے لائے ہوئے دین پر ایمان لائے اور دنیا میں اس ایمان کے نور سے ان کے قلوب منور اور روشن رہے، یہی ایمانی نور ان کے اندر وہاں پوری قوت سے ابھرے گا اور ان کی رہنمائی اور رہبری کرے گا۔ حشر کی ظلمتوں اور تاریکیوں میں یہ نور ان کے آگے آگے اور دائیں جانب روشنی ڈالتے ہوئے ان کی رہنمائی کرے گا۔ ان کے ایمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس نور کی حفاظت کی اور اس وقت تک حفاظت کی جب کہ لوگ انہیں دنیا سے رخصت کر کے واپس لوٹے، اور اسی طرح حفاظت کی جس طرح ان کی بارگاہ تک پہنچنے میں ان کے ایمان کی حفاظت کی، اور منافقین کا نور اس نے بالکل بجھا دیا، اور اسی طرح بجھا دیا جس طرح دنیا میں ان کے قلوب دل اس سے محروم رہے۔ جو لوگ گنہگار ہیں ان کے اعمال و کردار کو اس صراط مستقیم کی ہر دو جانب کانٹوں کی شکل میں قائم کر دیا، جو ان گنہگاروں کے دامن پکڑتے اور الجھاتے رہیں گے، اور اسی طرح الجھاتے رہیں گے جس طرح دنیا میں اسی صراط پر چلنے سے الجھاتے رہے۔ اس صراط مستقیم سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اسی طرح اور اسی رفتار سے گزارے گا جس طرح اور جس رفتار سے بندے دنیا میں اس صراط مستقیم پر گزرتے رہے، کوئی جلد سے جلد پار ہو جائے گا اور کوئی دیر سے۔ اور پھر ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں حوض بنا رکھے ہیں کہ ایمان والے ان سے سیراب ہوں، اور اسی قدر سیراب ہوں جس قدر بندے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی شریعت و دین سے اور اس پر عمل پیرا ہو کر سیراب ہوتے رہے۔
جو لوگ شریعت و دین سے محروم رہے وہ وہاں بھی ان حوضوں کے پانی سے محروم رہیں گے۔ اب ہم تمہیں کہتے ہیں کہ یہ آخرت ہے، اس پر تم غور کرو۔ آخرت تمہاری آنکھوں کے سامنے موجود ہے، اور پھر عالم دنیا اور عالم آخرت کے متعلق اللہ تعالیٰ کی کیا کیا حکمتیں ہیں، ان پر غور کرو، تمہیں پوری طرح معلوم ہو جائے گا، اور ایسا علم یقینی تمہیں حاصل ہو جائے گا جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش و کمی نہیں رہے گی۔ معلوم ہو جائے گا کہ یہ دنیا تو آخرت کی کھیتی کی جگہ اور آخرت کا عنوان اور نمونہ ہے، اور آخرت میں لوگوں کی سعادت و شقاوت کی منزلیں دنیا میں ایمان و اعمال صالح اور کرد دربدر کے لحاظ سے مختلف ہوں گے۔ دنیا کی ہر منزل آخرت کی منزل کا عنوان و نمونہ ہے، اور توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ بڑی سے بڑی عقوبت و سزا انسان کے لیے یہ ہے کہ وہ دنیا اور آخرت دونوں میں اس صراط مستقیم سے محروم اور بے بہرہ رہ جائے۔ معاصی کی چار خاص اقسام۔ گناہ چار قسم کے ہیں۔ پوائنٹ فرسٹ، ملکیہ۔ پوائنٹ سیکنڈ، شیطانیہ۔ پوائنٹ تھرڈ، سبعیہ۔ پوائنٹ فورتھ، بہیمیہ۔ معاصی اور گناہ اپنے درجات اور مفاسد کے اعتبار سے مختلف ہیں، اور اس لیے ان کی دنیاوی اخروی عقوبتیں اور سزائیں بھی مختلف ہیں، اور بتائید الہی ہم ایک مختصر مگر جامع فصل کے اندر اسے پیش کر دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ معاصی دو قسم کے ہیں۔ پوائنٹ فرسٹ، ترک معمور، یعنی اللہ نے جس کے کرنے کا امر اور حکم فرمایا ہے اسے ترک کر دیا جائے۔ پوائنٹ سیکنڈ، فعل محظور، یعنی اللہ نے جس سے منع فرمایا ہے اس سے کیا جائے۔ گناہوں کی یہی دو قسمیں ہیں جن میں حق سبحانہ و تعالیٰ نے ابو الجن یعنی شیطان اور ابو الانس یعنی سیدنا آدم کو آزمائش میں ڈالا ہے۔ یہ ہر دو قسم کے گناہ باعتبار اپنے محل و مقام و جوارح اور قلوب، اور باعتبار اپنے تعلقات کے کہ اس کا تعلق اللہ سے ہے یا مخلوق سے کیا ہے، مختلف ہیں۔ اگرچہ حقوق الخلق اور حقوق العباد کا تعلق بھی حقوق اللہ کو متضمن ہے، مگر چونکہ حقوق العباد کا وجوب بندوں کے مطالبات کی وجہ سے ہے، اور بندے عفو و درگزر کریں تو معاف ہو جاتے ہیں، اس لیے ان کا نام حقوق العباد اور حقوق الخلق رکھا گیا ہے۔ ان گناہوں کی چار قسمیں ہیں۔ پوائنٹ فرسٹ، ملکیہ۔ پوائنٹ سیکنڈ، شیطانیہ۔ پوائنٹ تھرڈ، سبعیہ درندی صفتی۔ پوائنٹ فورتھ، بہیمیہ حیوانی۔ ملکیہ گناہ یہ ہے کہ اللہ کی صفات ربوبیت کی جن کی صلاحیت بندوں میں قطعا نہیں، بندہ اسے اپنے اور منطبق کرنے کی کوشش کرے اور اپنے کو اس کا حقدار گرداننے لگے، مثلا عظمت، کبریائی، جبروت، کبر، علو وغیرہ۔ یہ چیزیں صفات ربوبیت سے تعلق رکھتی ہیں، لیکن انسان اپنے اوپر منطبق کر کے لوگوں پر ظلم کرتا ہے، اللہ کے بندوں کو اپنا غلام اور بندہ بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ پروردگار عالم کے ساتھ کسی کو شریک گرداننا اسی قسم میں داخل ہے، اور شرک کی دو قسمیں ہیں۔ پوائنٹ فرسٹ، اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات میں کسی کو شریک گرداننا، اس کے سوا کسی اور کو بھی معبود بنانا اور اس کی عبادت کرنا۔ پوائنٹ سیکنڈ، معاملات میں کسی کو اللہ کا شریک گرداننا۔ یہ دوسری قسم کا شرک گو جہنم میں داخل ہونے کو واجب نہیں کرتا، لیکن وہ عمل ضرور ساقط اور باطن ہو جاتا ہے جس میں غیر کو شریک کیا گیا ہے۔ اور پہلی قسم کے گناہ سب سے بڑے گناہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تخلیق و امر میں بغیر علم کے مداخلت کرنا اسی پہلے قسم کے گناہوں میں داخل ہے۔ اس نوع اور اس قسم کے گناہ کا مرتکب در حقیقت اللہ تعالیٰ کی ربوبیت و ملک میں اللہ تعالیٰ سے لڑنا ہے، اور غیر کو اللہ تعالیٰ کا مثل اور مانند گرداننا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس گناہ کے ساتھ بندے کا کوئی عمل مقبول اور سودمند نہیں ہے۔
شیطانیہ، یہ شیطانی گناہ ہے کہ حسد، بغض، کینہ، بغی و عدوان، اگل و غش، مکر و خدا وغیرہ کے ذریعے شیطان کی مشابہت کی جائے اور شیطان کی راہ اختیار کی جائے۔ گناہوں کے ارتکاب کسی کی گناہوں کی ارتکاب کی کسی کو ترغیب دی جائے یا حکم دیا جائے یا گناہوں کی تعریف کی جائے اور طاعت الہی سے کسی کو روکا جائے اور منہیات کی ترغیب دی جائے، دین الہی میں بدعتیں پیدا کی جائے، بدعت اور گمراہیوں کی طرف لوگوں کو بلایا جائے، ان گناہوں کے مفاسد اور خرابیاں قریب قریب پہلی قسم کے گناہوں کی سی ہے، گو اس سے کچھ کم صحیح۔ سبعی، درندہ صفتی گناہ، معاصی سبعیہ یعنی درندہ صفتی گناہ یہ ہے کہ کسی پر ظلم و جور اور زیادتی کی جائے، غیظ و غضب اور غصہ کیا جائے، خون ریزی اور غارت گری کی جائے، ضعیفوں، کمزوروں، عاجزوں اور بے کسوں پر ظلم کیا جائے۔ سبھی معاصی کے یہ اصولی گناہ ہے اور نوع انسانی پر ظلم و جور، جفا و زیادتی کرنے سے ان اصولی گناہوں میں سے بے شمار قسم کے گناہ پیدا ہوتے ہیں۔ معاصی بہیمیہ یعنی حیوانی گناہ ہے، مثلاً حرص و طمع، بے پناہ لالچ، شرمگاہ اور شکم کی شہوت و خواہش وغیرہ۔ ان اصولی گناہوں سے زنا، سرقہ یعنی چوری، یتیموں مسکینوں کا مال کھانا، بخل، حرص، جبن، بزدلی، جزع، فضع وغیرہ جرائم پیدا ہوتے ہیں اور مخلوق عموماً زیادہ تر اسی قسم کے گناہوں کی مرتکب ہوا کرتی ہے، کیونکہ مخلوق عموماً سبعی درندہ صفتی اور ملکی گناہوں سے قاصر رہتی ہے، لیکن بہیمی حیوانی گناہوں کی راہ سے مخلوق ہمہ قسم کے گناہوں میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ بہیمی حیوانی گناہ بندوق کی لگام پکڑ کر سبعی گناہوں کی طرف بھی لے جاتے ہیں اور پھر یہاں سے شیطانی گناہوں کی طرف کھینچ لے جاتے ہیں اور پھر یہاں سے ربوبیت الہی میں خواہ مخواہ جھگڑنے اور شرک فی الوحدانیت کی طرف کھینچ لے جاتے ہیں۔ ہمارے اس بیان پر پوری توجہ سے غور و تأمل کیا جائے تو اچھی طرح واضح ہو جائے گا کہ معاصی اور گناہ، شرک و کفر اور ربوبیت خداوندی کے خلاف جھگڑے اور بے جا غور و خوض کی دہلیز اور چوکھٹ ہے۔ کبیرہ اور صغیرہ گناہ، گناہوں کی دو قسمیں ہیں، پوائنٹ فرسٹ کبیرہ اور پوائنٹ سیکنڈ صغیرہ۔ اس کا ثبوت کتاب و سنت دونوں سے ملتا ہے اور صحابہ رضی اللہ عنہم، تابعین رحمہم اللہ اور تبع تابعین کے بعد ائمہ کا اس پر اجماع ہو چکا ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اگر تم ان بڑے کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو گے جن سے تم کو منع کیا جاتا ہے تو ہم تمہارے چھوٹے گناہ دور کر دیں گے۔ سورہ نساء۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہ وہی لوگ ہیں جو کبیرہ گناہوں سے اور بے حیائی کی باتوں سے بچتے ہیں، سوائے صغیرہ گناہوں کے۔ سورہ نجم۔ سوائے صغیرہ گناہ کے، صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، 5 وقت کی نمازیں اور جمعہ سے جمعہ تک اور رمضان سے رمضان تک درمیانی گناہوں کا کفارہ کر دیتے ہیں، لیکن جب تک تم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو۔ اول یہ کہ کفارہ کرنے والے اعمال اور کفارہ کرنے والے اعمال 3 درجے کے ہیں۔ اول یہ کہ کفارہ کرنے والے اعمال ضعیف اور کمزور ہوں یا ان اعمال میں اخلاص کم ہو یا ان اعمال کے حقوق و متعلقات کما حقہ پورے نہ کیے جائے، غرض یہ مکفرات ذنوب ایسے ضعیف ہوں جیسے کہ معمولی دوا کسی مرض کی مقاومت و مدافعت میں باعتبار کیمیت و کیفیت ضعیف و کمزور ہوا کرتی ہے۔ مذکورہ بالا خامیوں کی وجہ سے کفارہ کرنے والے اعمال گناہوں کی کفارہ سے قاصر رہتے ہیں۔
دوم یہ کہ کفارہ میں جو اعمال تم پیش کر رہے ہو وہ اس قدر طاقتور اور وزنی نہیں ہے جو کبائر کی مقاومت اور مقابلہ کر سکے، یہ صرف صغائر ہی کی مقابلہ کر سکتے ہیں۔ سوم یہ کہ ان اعمال کی قوت ایسی ہے کہ صغائر کی مقابلہ کر سکتے ہیں اور کچھ کبائر کی مقاومت بھی ان سے ہو سکتی ہے۔ یہ تین قسم کے اعمال گناہوں کی کفارہ میں پیش کیے جائے تو کبائر کی مقاومت اور کفارہ ناممکن ہے۔ ان ہر سہ گانہ اعمال مکفرہ پر تم غور و تامل کرو، انشاءاللہ تعالیٰ تمہارے بہت سی اشکالات رفع ہو جائیں گے اور مسئلہ بالکل واضح ہو جائے گا۔ اور